الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العظيم. سب حضرات برکت کے لیے درود پاک تلاوت فرمائیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دوستو، جس طرح چراغ کے بغیر روشنی نہیں ملتی، ابھی یہ سارے چراغ بجھا دی جائیں تو اندھیرا ہو جائے گا، ایسے علم کے بغیر روشنی نہیں مل سکتی. ذاکر کے لیے ضروری ہے کہ وہ عالم ہو. عالم شیطان اور نفس کے پھندوں سے بچ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ علم کی برکت سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں. جاہل صوفی جلدی گمراہ ہوتا ہے. وہ تصوف کے مقامات میں جب پہنچتا ہے تو وہ سمجھتا ہے میں کچھ بن گیا ہوں، حالانکہ یہ نفس اور شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے، اور اس وہ دھوکے کو اپنی کرامتیں اور اپنے مقامات کے درجات کی بلندی سمجھتا ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ شاہ عبد القادر صاحب نبر اللہ مرقدہ، ایک صاحب فوت ہو گئے ہیں، وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے. عالم نہیں تھے، ذکر بہت کرتے تھے، میں ان کو خوب جانتا ہوں اچھی طرح، بہت صحبت رہی ان کے ساتھ. انہوں نے آ کر اپنے کشف بیان کرنے شروع کیے اور خوابیں بیان کرنی شروع کی. حضرت میں نے یہ دیکھا، میں نے یہ دیکھا، میں نے یہ دیکھا، میں نے وہ دیکھا. حضرت بڑی دیر تک سنتے رہے اور آخر میں ان سے فرمایا بھائی رات کو اس بغول کا چھلکا کھا لیا کرو. اس کے تمام کشف و کرامات اور خوابوں کی تعبیر حضرت نے یوں فرمائی، میرے مرشد شاہ عبد القادر صاحب نے، کہ بھائی رات کو اس بغول کا چھلکا کھا لیا کرو. اور یوں فرمایا یہ کشف وشف جو ہے نا کوئی چیز نہیں ہے، اس کی تصوف میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اور مجھ سے بہت سے لوگوں نے پوچھا بھی وہ تمہیں کشف ہوتا ہے؟ میں کہا مجھے تو نہیں ہوتا. جتنا کتے کو ہوتا ہے، بلی کو ہوتا ہے، کیڑی کو ہوتا ہے، اتنا مجھے بھی ہو جاتا ہے. کشف کی حقیقت تصوف میں کچھ نہیں ہے. یہ ایک کیفیت کا نام ہے، اور یہ کیفیت کسی پر بھی کھل سکتی ہے. ہندو محنت کرے گا اس پر بھی کھل جائے گی، کوئی چیز اس کو نظر آ جائے گی. کوئی عیسائی محنت کرے گا اس کو بھی نظر آ جائے گی. اصل مقصود تصوف میں اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے. مقصود بالذات اللہ کا قرب ہے، اس کی رضا حاصل کرنا ہے. کوئی آدمی ذکر اس لیے کرتا ہے کہ مجھے کشف ہونا شروع ہو جائیں، میرے وجود سے کرامتیں ظاہر ہوں، میں اڑتا پھروں، اور کسی کو یوں نگاہ دیکھوں تو گرا دوں زمین پر، اور کسی کا یوں دیکھوں تو اس کا دل دھک دھک کرنے لگ جائے. یہ سب تماشے ہیں. انگلی لگاؤ دل دھک دھک شروع ہو گیا، اس کا تصوف سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ سب محنتوں کا ایک دائرہ ہے. تو اصل عرض یہ کر رہا تھا کہ علم کے بغیر اللہ کی شناخت نہیں ہو سکتی. بھائی تعال محسن صاحب نبر اللہ مرقدہ ایک مرتبہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے گھر میں، تو والدہ صاحبہ نے عرض کیا حضرت یہ کچھ آج کل پڑھنے پڑھانے سے دل اچاٹ کیے ہوئے ہیں، تو آپ نے یہ شعر پڑھا بیٹھ کر کہ دیکھو برخوردار کہ بے علم نہ تواں خدا را شناخت، کہ بے علم نہ تواں را خدا شناخت، نہ تواں را خدا شناخت. بغیر علم کے اللہ کو نہیں پہچان سکتے. جاہل صوفی دھکے کھاتا ہے، اور عالم جو ہے نا وہ 2 رکعت پڑھ کے اس کے مقامات سے آگے گزر جاتا ہے. آج کی اس مجلس میں علم کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی چند احادیث ہیں، وہ پیش خدمت ہیں.
حضرت ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے چاند کی فضیلت 14ویں رات کے تمام ستاروں پر ہے۔ چاند تو ہوتا ہی ہے نا، لیکن 14ویں رات کا چاند جب چڑھتا ہے نا اس وقت تمام ستارے مدھم پڑ جاتے ہیں۔ تو عالم کی کیفیت یہ بیان فرمائی گئی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طالب علم کی حالت میں جس کو موت آ جائے اور اس کا طالب علم کا مقصد اسلام کو زندہ کرنا ہو تو اس عالم اور انبیاء کے درمیان ایک درجہ کا فرق ہوگا، یعنی انبیاء کے مقام اور اس کے مقام میں ایک درجہ کا فصل ہے۔ تیسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم اور عابد کے درمیان 100 درجے ہیں، عالم اور عابد کے درمیان 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا طویل فاصلہ ہے کہ جتنا فاصلہ تیز رو تضمیر کیا ہوا گھوڑا 70 سال طے کر سکتا ہے۔ عالم ہو، دین فروش نہ ہو، فتویٰ فروش نہ ہو، درباری ملا نہ ہو، حرام خور نہ ہو، عالم ہو۔ عالم کی شان حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ ورحمۃ اللہ علیہ ورحمۃ واسعہ سے پوچھا سیدنا عمر بن خطاب نے رضی اللہ تعالی عنہ وارضا کہ کعب عالم کون ہے؟ آپ نے فرمایا عالم وہ ہے جو عامل ہو، اپنے علم پر عمل کرنے والا ہو۔ اور پھر دوسرا سوال کیا کہ اب کعب یہ بتاؤ عالم کے دل سے علم کس وقت اٹھ جاتا ہے؟ تو حضرت کعب بن احبار نے فرمایا جب اس کے دل میں دنیا داخل ہو جائے۔ دنیا اور علم کا تعلق آپس میں نہیں ہے، جب علم کی جگہ پر دنیا آ جائے گی تو پھر وہ علم ختم ہو جائے گا، پھر وہ گزشتہ لوگوں میں سے کوثر نیازی اور ٹائر الپادری بن جائیں گے، پھر یہ علم کی کیفیت ہے، پھر بکے گا علم۔ عالم اور عابد کے درمیان 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا طویل فاصلہ ہے کہ جس فاصلے کو تیز رو تضمیر کیا ہوا گھوڑا 70 سال میں طے کر سکتا ہے۔ چوتھی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن 3 قسم کے حضرات شفاعت کریں گے، انبیاء، علماء، شہداء۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے اللہ جل شانہ نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اختیار دیا کہ علم اور ملک اور مال کے درمیان ملک اور علم اور مال اس میں سے کوئی چیز منتخب کر لو۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اختیار دیا علم، ملک اور مال، اس میں سے جو چیز تم چاہو منتخب کر لو۔ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے علم کو منتخب کیا، تو اللہ جل شانہ نے علم کے بدلے ان کو ملک بھی دیا اور مال بھی دیا، اور پھر ملک اور مال کی محبت نہیں دی۔ بڑی بات یہ ہے کہ ملک اور مال کی محبت نہیں دی، اللہ کا عطیہ سمجھ کے شکر گزار بندہ بنا دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، یہ ہے علماء کی فضیلت کی آخری بات جو عرض کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن علماء کو جمع فرمائیں گے۔ خوش نصیب ہوں گے وہ علماء جن کو اللہ پاک جمع فرمائیں گے۔ اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی کہ میرا اللہ ان کو اپنے پاس بلائیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں ان میں شامل کر لے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے جس آدمی نے 40 حدیثیں یاد کر لی اللہ اس کو قیامت کے دن علماء میں اٹھائے گا۔ تو کم از کم 40 تو یاد کر ہی لینی چاہیے نا، ہر آدمی کو 40 حدیثیں تو یاد کر ہی لینی چاہیے تاکہ قیامت کے دن جہلا میں تو نہ کھڑا ہو نا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن علماء کو جمع فرمائیں گے اور فرمائیں گے میں نے تمہارے قلوب میں علم و حکمت نہیں رکھی تھی مگر اس لیے کہ میں تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھتا تھا۔ تمہارے دلوں میں
جو علم و حکمت رکھی تھی اس کا اس کے سوا کوئی مقصد نہیں تھا کہ میں تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھتا تھا، پس جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ، میں نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا جو تم سے صادر ہوئے تھے۔ یہ علم کی برکت سے جو عامل ہوں گے، اگر ان سے کوئی ٹوٹ پھوٹ ہو بھی گئی زندگی میں تو اللہ جل شانہ اس علم کی برکت سے ان کو معاف فرما دیں گے اور ان کو جنت میں داخل ہونے کا حکم ہو جائے گا۔ بس تھوڑی سی بات اور عرض کر کے دعا کرتے ہیں۔ علم سے کیا نفع ہوتا ہے؟ علماء کے 5 اوصاف بیان کیے کہ علم انسان کے سینے کے اندر آنے کے بعد اس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے۔ قرآن سے استدلال کیا ہے، والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ۔ سب سے پہلے علم آنے سے اس کے عقیدے میں رسوخ پیدا ہو جاتا ہے، مضبوط ترین ہو جاتا ہے، استقامت ہو جاتی ہے اس کو توحید پر، رسالت پر۔ نمبر 2، علم کی وجہ سے اس کے اندر اللہ پاک کی بارگاہ میں رونے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، وہ ڈرتا ہے اللہ سے۔ یخرون للاذقان یبکون ویزیدہم خشوعا، اس کے اندر رونے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، تکبر ختم ہوتا ہے، غرور اور نخوت ختم ہوتی ہے، اس کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ شیخ عطار فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ رحمت واسعہ، فرماتے ہیں نہد شاخ پر میوہ سر بر زمین، جو پھل سے بھری ہوئی شاخ ہو نا وہ ہمیشہ جھکی ہوتی ہے زمین کی طرف، اکڑی ہوئی نہیں ہوتی۔ کبھی دیکھا آم کی شاخ کو یوں کھڑی ہو؟ جھک جاتی ہے۔ سیب لگے ہوں تو جھکے ہوئے ہوں گے، اور اگر کیلوں کا گچھا لگ جائے تو پھر اکڑ تو خود بخود ختم ہو جائے گی، یوں ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ تو علم جب انسان کے اندر آتا ہے تو اس کے اندر خشوع و خضوع، عاجزی پیدا ہوتی ہے، تکبر نہیں پیدا ہوتا۔ مال کی خصوصیت ہے کہ مال تکبر پیدا کراتا ہے، اور علم سے بڑا مال کیا ہو سکتا ہے؟ علم تو بہت بڑا مال ہے، ایسا مال ہے جس کی کوئی قیمت نہیں دے سکتا۔ دنیا کی چیزوں کی قیمت لگ سکتی ہے، علم کی قیمت نہیں لگ سکتی۔ تو فرمایا پہلی صفت عالم کی یہ ہوتی کہ اس کے اندر عقیدہ کے رسوخ ہو جاتا ہے، اور نمبر 2 وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے اور لوگوں کو دعوت دیتا ہے، اور نمبر 3 اس کے اندر بقا کی کیفیت، البکا رونا، یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور نمبر 4 فرمایا الخشوع، اس کے اندر جھکاؤ پیدا ہوتا ہے، جس کی میں نے مثال دی ہے، نہاد شاخ پر میوہ سر بر زمین۔ ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا، بے شک جن کو قرآن سے قبل علم دیا گیا تھا، یہ قرآن جب ان کے سامنے پڑھ جاتا تھا تو ٹھوڑیوں کے بل گرتے تھے۔ 5ویں صفت یہ فرمائی کہ اس کے اندر خشیت پیدا ہوتی ہے۔ خشوع اور خشیت میں فرق ہے۔ خشوع میں نے اپنے آپ کو جھکانا، خشیت میں نے ڈرنا، اس کے اندر اللہ کا خوف زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم کے ساتھ نسبت قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علم روشنی ہے، اور اگر کسی کے پاس علم نہیں ہے اور وہ آدمی صرف عابد و زاہد ہے، اس کے بھٹکنے کا بہت زیادہ اندیشہ ہے، اور جو عالم عابد ہوگا اس کو شیطان گمراہ کرتے وقت کچھ اس کو محنت کرنی پڑے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم کی روشنی عطا فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ واتباعہ اجمعین۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک وطاعت حبیبک، اللہم انا نسألک علما نافعا
ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وصلى الله وسلم على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله